ناظرین، گرفتار اراکین اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہونے کے بعد آج جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ اسمبلی اجلاس میں شریک ہوئے، تقاریر بھی کی۔ شیر افضل مروت کچھ بدلے سے نظر آئے اور اسپیکر سمیت گرفتاری کی مذمت کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ سینٹ میں بھی گرفتاریوں سے اور ان کی جو جو حالات پیدا ہوئے اس کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد آج وہاں پر بھی منظور ہوئی ہے۔ دوسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب گوشہ نشینی سے باہر آ گئے۔ انہوں نے باہر آ کر ایک اور متنازع بیان داغ دیا، اس کا جو ہے وہ کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اور اسی دوران کی خبر آئی کہ پی ٹی آئی نے کل جمعے کو ہونے والا اپنا احتجاج، اس کی کال واپس لے لی ہے، اور بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کی صحافیوں سے متعلق گفتگو کی جو ہے وہ نامناسب اس کو قرار دے دیا ہے۔ آج وہاں کیا ہوا اس بارے میں بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب، سر ایک اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، خبر آئی کہ پشاور ہائی کورٹ نے اینٹی کرپشن ٹیم کو جج ہمایوں دلاور کی گرفتاری سے روک دیا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس میں سرکاری اراضی پر مبینہ قبضے کے کیس میں اسپیشل جج سینٹرل 2 اسلام آباد جو ہیں انہوں نے ان کی گرفتاری سے ان کو روکا ہے۔ تو یہ معاملہ سر ڈیولپ ہو گیا ایک دم۔ یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی بار جو اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے اس نے کارروائی کی ہے کسی سٹنگ جج کے خلاف۔ اور میں نے بہت سے قانون دانوں سے پوچھا، اچھا، اور تو معلوم ہوا کہ یہ ایک مسلمہ روایت ہے کہ عدلیہ کے کسی رکن کے خلاف متعلقہ چیف جسٹس جو ہے ہائی کورٹ کے، ان کی اجازت کے بغیر کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، یعنی اگر کسی سیشن جج کے خلاف یا اگر سول جج کے خلاف یا کسی دوسرے جج کے خلاف کوئی شکایت ہو زیریں عدالت کی، پھر بھی چیف جسٹس جو ہے متعلقہ ہائی کورٹ کا، اس کو مطلع کرنا پڑے گا، اچھا، اپنے شکایت کی نوعیت بتانا پڑے گی، اور اس کے بعد وہ اجازت دیں گے تو کارروائی ہو سکے گی۔ اچھا، اور یہ جو کے پی کے میں ہوا ہے، وہ جج جو ہیں خصوصی عدالت کے جنہوں نے توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی ہے، دلاور صاحب، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے کہ انہوں نے سرکاری زمین کو ہتھیا لیا۔ میں نے جس کی تفصیلات دیکھی ہیں، یہ معاملہ چل رہا ہے 1976 اور 80 کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جی ہاں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کے والد کی زمین ہے، ان کے نام باقاعدہ منتقل ہوئی ہے، اور اس میں کوئی سرکار کا معاملہ نہیں ہے۔ صحیح، لیکن بہرحال اس کی تفصیلات سے قطع نظر کسی جج کے خلاف یہ جو کارروائی ہے، اس نے تو پورے ہمارے نظام عدل کو ہلا کے رکھ دی۔ بالکل، احسن بون صاحب سر ہمارے ساتھ، اگر اس کی اجازت ہو جائے تو پھر تو آپ دیکھیں گے کوئی سول کورٹ کا جج اور کوئی سیشن کورٹ کا جج کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا کسی حکومت کے کارندے کے خلاف۔ جواب میں اس طرح سے کوئی صوبہ تو اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اس پہ مقدمے چلائے جائیں گے۔ تو آسن بن صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم شامی صاحب۔ بن صاحب، یہ جو کے پی کے میں ہوا کہ جو جج دلاور ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ سنایا، ان پر اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے، اس نے کارروائی کی اور ان کے وارنٹ جاری کر دیے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کو آپ کیا کوئی قانون جو ہے وہ عدلیہ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا؟ کیا رول آف پالیسی جو ہے اس معاملے میں واضح نہیں ہے؟ میں اس پہ عرض کروں، یہ اس میں 1958 کا کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ ہے، جو اگر کسی جج کے خلاف یا گورنمنٹ کے کسی ایسے بندے کے خلاف ہو تو اس کی اکارڈنگلی اس کی ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری، ڈپارٹمنٹل ایک فورم ہے، وہاں پہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں انیشلی، اور اس کے بعد اگر کوئی سبسٹانس موجود ہو تو پھر ڈپارٹمنٹ ہی اس کو انیشیٹ کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا پہلے بھی ملک میں یہ کام ہوتے رہے ہیں، جج کسی ایک کے خلاف دوسرے کے خلاف فیصلے دیتے رہے ہیں، لیکن کبھی جج کو اس طرح وکٹمائز اس لیول پہ نہیں ہوئے۔ لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ فینومینا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں شامی صاحب۔ ایک واقعہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوا تھا، شاید سانگڑ کے سیشن جج تھے، ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی جس پر بڑا شدید احتجاج ہوا تھا۔
एहतजाज हुआ था। मैं अगली बात जो अर्ज करूं, मैं बड़े दुख से ये बात कर रहा हूं कि मैं किसी भी मुहस्सब सोसाइटी में, पर्टिकुलरली हमारी अपनी फेडरेशन में, मैंने कभी किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को जुबान से हम सियासी इख्तलाफ होते हैं ये नहीं सुना कि मैं फलां सूबे पे हमला कर दूंगा, मैं फलां सूबे पे वफाक को इस तरह कर दूंगा, मैं खुद तालिबान से जाकर जिस करूंगा। बात ये है कि स्टेट के साथ, विद इन स्टेट यू आर प्रोवाइडिंग a justification to the federation or the federal government after fulfillment of the procedure provided under the constitution article 232 और 34 के 33-34 में कि वो करके उसके बाद they will impose the गवर्नर राज। यानी ये मगर गवर्नर राज तो मुश्किल बना दिया गया ना 18वीं तरमीम के बाद। बात ये है कि उसके बाद भी वफाक जो है, वफाक के पास ये एक प्रोविजन मौजूद होती है कि वो मौजूदा मुतलका सूबे में अगर नहीं रेजोल्यूशन हो सकता तो अगर नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये बात हो रही है, जो स्टेट के खिलाफ बात हो रही है, तो देन फेडरल गवर्नमेंट थ्रू ए रेजोल्यूशन इन द नेशनल असेंबली ये कर सकते हैं। ठीक, तो वहाँ गवर्नर आपके यानी ये जो गंडापुर हैं, जब ये कहते हैं कि मैं तालिबान की हुकूमत से या अफगानिस्तान की हुकूमत से बराह रास्त बातचीत करूंगा, या जब कहते हैं कि मैं छुड़वाने के लिए लेके जाऊंगा लश्कर और पंजाब वालों में आ रहा हूं, और मरियम बीबी को धमकी देते हैं, तो इसके बाद यानी ये जवाब पैदा हो जाता है कि वफाकी हुकूमत कोई कार्रवाई करे। ये सिर्फ जवाब नहीं है, ये तो ट्रीजन के बारे में आता है। आप देखें ना, ये हम प्राइम ऑफिसर ये एक नेशनल, एक मुहिब्बे वतन शहरी के तौर पर जब ये बात सोचते हैं कि हमारा वजीर आला, हमारा चीफ सेक्रेटरी, हमारा फलां ओहदेदार अगर ऐसी बात करता है, तो उसके बाद वो फेडरेशन की डिसइंटेग्रेशन की बात कर रहा है, जो नो इंडिविजुअल कैन बी अलाउड टू प्ले विद द स्टेट। इस तरह तो हमने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा था। ये जो गुफ्तगू हम देखते हैं, कोई, मैं नहीं कहता वो पीटीआई का हो, वो नून का हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो जेयूआई का हो, ऐसी स्टेटमेंट के बाद तो मैं ये समझता हूँ कि ही इज इनवाइटिंग हिमसेल्फ कि फेडरेशन जो है इसको दे शुड टेक इनटू अकाउंट एंड दे शुड प्रोसीड। और दूसरी बात ये है कि ये हाई कोर्ट का काम है मुतलका लोअर जुडिशरी के हवाले से अगर कोई कैसा अमल करना है तो लोअर जुडिशरी के हवाले से ये अब उनके हाई कोर्ट करेगा, हाँ, चीफ जस्टिस करेंगे, रूल होते हैं, उसके मुताबिक वो इंक्वायरी फिक्स करते हैं। इंक्वायरी एक मुतलका जज जो है वो उसको प्रोसीड करता है। उसके बाद भी, उस जज की फाइंडिंग के बाद भी एक हाई कोर्ट का जज उसे हियरिंग देता है, ऑथोराइज करता है। एक पहला प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद रेगुलर इंक्वायरी होती है, उसमें उसको डिफेंस का, तो इस तरह तो अगर करेंगे तो पूरा रोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक नहीं हुआ। आज पेशावर हाई कोर्ट ने वो तो एंटी करप्शन का जो वारंट है उसको मुअत्तल कर दिया, रोक दिया है कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल एक कार्रवाई तो हुई है, एक दरवाजा तो खोला गया है ना। बहरहाल बड़ी अनफॉर्चुनेट है मुल्क के लिए, बहैसियत एक कंसर्न सिटीजन के हर एक मुहिब्बे वतन शहरी और मुअज़्ज़ब शहरी जो है सोसाइटी में रहते हुए आइन और ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।